السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو کہ صبر و قناعت کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو نہایت ہی غربت کی حالت میں پایا۔ ایک پرانے اور بوسیدہ سے گھر میں دادی اماں، والدہ، ایک بہن اور بھائی کے ساتھ میں بھی سانسیں لے رہی تھی۔ میں بچپن میں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا۔ دادی اماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، وہ سوائے اللہ اللہ کرنے کے کچھ نہ کرتی تھی۔ لے دے کے گھر کا سارا بوجھ میری ماں پر تھا، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ بھرتی تھی، مگر ان بڑے گھروں سے معمولی تنخواہ، جھوٹے کھانے اور اترن کے سوا کچھ نہ ملتا تھا۔ نہایت ہی مشکل سے وقت گزر رہا تھا۔ غریبی اور مفلسی ہمارا مقدر بن گئی تھی۔ ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے سہارے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کے کپڑے خرید کے سلائی کروا کر پہننا ہمارے نصیب میں نہیں تھا، نہ ہی اوقات میں تھا۔ کبھی صدقے یا خیرات کا گوشت ہمارے گھر آ جاتا تو ہم تینوں بہن بھائی اس پر چیل کووں کی مانند جھپٹ پڑتے اور پھر بوٹی کم یا زیادہ ملنے پر آپس میں جھگڑتے، دستوں گریباں ہو جاتے۔ کپڑے بھی ہم لوگوں کے دیے ہوئے پہنتے اور کبھی ہم جوکر لگتے کیونکہ کوئی کپڑا سوٹ یا تو بڑا ہوتا یا پھر چھوٹا، مگر ہم ان کو ہی غنیمت جان کر پہن لیتے۔ ہمارے من میں بھی ڈھیروں خواہشیں تھیں، امنگیں اور مسرتیں تھیں، مگر تقدیر نے ہماری خواہشوں، امنگوں اور مسرتوں کو غربت کے کفن میں لپیٹ کر دفنا دیا۔ میرا بھی اسکول کا یونیفارم پہن کر اور بستہ گلے میں ڈال کر اسکول جانے کو جی چاہتا تھا، مگر یہ بھی میرے نصیب میں تھا۔ محلے کی لڑکیوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو میرے سینے میں ہوک سی اٹھتی اور آنکھیں بھر آتی اور میں سسکیاں بھرتی ہوئی گھر کے اندر آ جاتی اور دادی جان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگتی۔ دادی اماں مجھے ڈھیروں پیار کرتی، دلاسا دیتی اور کہتی، بیٹی مایوس ہونا کفر ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ شاہوں کو گدھا اور گدھاؤں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے دن بھی ضرور بدلیں گے، مگر کب دادی جان، کب؟ تب جب ہم سب گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے، میں شکوہ بھرے انداز میں کہتی اور ان کی گود سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ جاتی۔ ان دنوں ہمارے علاقہ میں ہیضہ کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی انسان زندگی کی بازی ہار جاتا تھا۔ ہر طرف خوف سا طاری تھا۔ ڈاکٹر اور حکیم کہتے تھے کہ پرہیز کریں، خاص کر گوشت وغیرہ سے۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں صدقہ کا گوشت آ گیا تو ہم نے فوراً ہی اسے پکا کر کھا لیا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد ہم تینوں بہن بھائیوں کی حالت بگڑ گئی، مگر اب دوا کہاں سے آتی؟ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے بھی رقم نہ تھی۔ بہرحال ہمیں سرکاری ڈسپنسری لے جایا گیا، جہاں سے دوا ملنے پر میری زندگی تو لمبی ہو گئی، مگر دونوں بہن بھائی زندگی سے ناتا توڑ گئے۔ اس روز میں بہت روئی، اماں اور دادی بھی، اور اوپر والے سے شکوہ کیا تھا کہ تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو بھی تیری دنیا کا نظام چلتا رہتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس شخص نے خیرات کی تھی اس کی گائے بیمار تھی۔ اس نے بیمار گائے کا صدقہ دے دیا کیونکہ اس کے بچنے کی امید نہ تھی۔ میں سوچنے لگی، کیا اس کی خیرات قبول ہوگی؟ اس گائے کا گوشت کھانے سے کئی اور لوگ بھی بیمار ہوئے تھے، جن کو بہتر علاج میسر آیا تو وہ بچ گئے، مگر میرے بہن بھائی اس صدقے کی بھیٹ چڑھ گئے۔ اب تو میں اور بھی پریشان اور اداس رہنے لگی، مگر سوائے کڑنے کے اب
میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب امی اور دادی جان ہی میرا واحد سہارا تھیں۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی گئیں اور میں اپنے گھر کے کام کاج کر کے دادی کے پاس آ بیٹھتی۔ دادی جان پکی نمازی تھیں اور درود پاک کا ورد کرتی رہتی تھیں۔ دادی جان نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ وہ ہندو پاک سے قبل میرٹھ میں رہتی تھیں۔ دادا جان ایک سرکاری ادارے میں درجہ چہارم کے ملازم تھے، مگر نہایت ہی ایماندار اور پرہیزگار انسان تھے۔ مگر اپنا گھر اپنا تھا، اس لیے گزر بسر بہتر انداز میں ہو رہی تھی۔ میرے ابا جان کے علاوہ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ دادی جان خود دستکاری کا کام جانتی تھی۔ گھر میں کام آ جاتا تھا جس سے آمدن میں کچھ اضافہ ہو جاتا تھا۔ گھر میں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر تھی۔ جب ملک تقسیم ہوا تو فسادات میں دادا جان کے علاوہ ان کا بیٹا اور بیٹی بھی مارے گئے۔ دادی جان نے ایک بیٹے کے علاوہ سب کچھ گوا اور لٹوا کر پاکستان آئیں۔ وہ ماضی کو یاد کر کے اکثر روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ انہوں نے آزادی کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اور اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کم ہوتی گئی، کیونکہ یہاں آ کر انہیں دکھوں سے ہی واسطہ رہا تھا۔ انہیں پاکستان آنے کے بعد ایک قصبہ نما شہر میں حکیم کا ایک مکان مل گیا جو ان کے لیے سائبان بن گیا۔ ہم سب اسی مکان میں رہتے تھے۔ دادی جان اپنے اکلوتے بیٹے کی خاطر بہت محنت کی اور اسے ماں ہی نہیں باپ کا بھی پیار دیا۔ ان کا بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے اپنے ہی جیسے ایک خاندان میں اس کی شادی کر دی۔ میں اسی بیٹے کی اولاد ہوں۔ میرے ابا جان زیادہ پڑھ لکھ نہ سکے تھے۔ وہ کپڑا بنانے والی ایک مل میں کام کرتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد میرا بھائی اور ایک بہن اس دنیا میں آئے۔ جب میری پیدائش ہوئی تو ان دنوں ابا جان کچھ بیمار تھے، پھر ان کی بیماری طول پکڑ گئی۔ ان کو ٹی بی ہو گئی۔ جب میں 8 سال کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئے۔ ابا جان اس دنیا سے کیا گئے۔ خوشیاں اور ہنسی بھی ہم سے روٹھ گئیں۔ دکھوں اور آہوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا۔ ہمارا گھر ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی آماں جگہ بن گیا۔ تب احساس ہوا کہ یتیم ہونا بھی ایک جرم ہے۔ یتیمی ایک ایسی پیاس ہے کہ اس کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ میں جب اپنی محرومی کو کوستی تو دادی جان ہی میری ڈھارس بندھاتی تھیں۔ وہ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتی، مگر میں ان کی ایسی نصیحتوں پر کان نہ دھرتی تھی۔ میں ہر لمحہ اوپر والے سے شکوہ کے نہ ہی رہتی کہ اس نے ہمارے مقدر میں اندھیرے ہی کیوں لکھ دیے ہیں۔ ہماری سحر کب ہوگی؟ کب ہمارے لیے سکھوں کا سورج طلوع ہوگا؟ دادی جان کہتی، بیٹی صبر کرو، ایک دن آئے گا، دھکوں کی چادر ہمارے سر سے اتر جائے گی، ہمارے دامن میں بھی خوشیاں ہوں گی، تم بھی مسکراؤ گی، بس اللہ کو یاد کیا کرو اور ان سے دعائیں مانگتی رہو۔ جب میری دعائیں منظور نہ ہوتی تو میں نماز پڑھنی بھی چھوڑ دیتی تھی۔ دادی جان خود بھی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھیں اور مجھے بھی تاکید کرتی تھیں، مگر میں ایک تسبیح پڑھ کر چھوڑ دیتی تو دادی جان کی ڈانٹ سننی پڑتی۔ ایک صبح دادی جان جب سو کر اٹھی تو وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں اور امی بہت خوش ہوئیں اور ان سے لپٹ گئیں۔ بس اس دن سے میں نے بھی نماز کی پابندی شروع کر دی اور ساتھ ہی درود پاک کا ورد بھی زبان پر رہنے لگا، اور یہ یقین ہو گیا کہ اب ہمارے حالات ضرور بدلیں گے، اور یہ یقین ہو گیا۔ مگر کئی ماہ بیت گئے، حالات چوں کے توں ہی رہے، مگر پھر بھی ہم رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ ہمارے گھر کے آدھے حصے پر کمرے بنے ہوئے تھے اور آدھا حصہ خالی تھا۔
वहाँ पर पानी का एक कुआं था और बाकी जगह पर कुछ फलों और फूलों के दरख्त लगे हुए थे। मैंने कई बार दादी जान को कहा कि इस खाली ज़मीन को फ़रोख्त कर दें ताकि हमारी माली हालत बेहतर हो सके, मगर वो ज़मीन को फ़रोख्त करने का नाम न लेती थीं। एक बार गर्मियों के मौसम में तमाम कस्बा में पानी की किल्लत हो गई क्योंकि बारिश कम हुई थी। अक्सर लोगों के कुएं सूख गए और पानी का नामो निशान न रहा। इसमें हमारा कुआं भी शामिल था। मकान से बाहर काफ़ी फासले पर कंपनी का नलका लगा हुआ था। इसमें पानी दूर से आता था। मैं भी वहां से ही पानी भर कर लाती थी। यूं ही 2-3 साल गुजर गए। कुओं में पानी न आया। लोगों ने जगह बदल कर कुएं खुदवाए, लेकिन कुएं खुश्क ही निकलते और पानी का नामो निशान तक न मिलता। मैं अब जवान हो गई थी। दादी जान, अम्मी जान सब जल्द अज जल्द मेरी रुखसती चाहती थीं। रुखसती के लिए रकम और जहेज की ज़रूरत थी, इसलिए दादी जान ने घर का आधा हिस्सा जो खाली पड़ा हुआ था इसको फ़रोख्त करने का इरादा कर लिया। मेरे रिश्ते की बात 1-2 जगह पर चल रही थी, मगर कहीं बात पक्की न हो पा रही थी क्योंकि लड़के वाले जहेज में बहुत कुछ मिलने की उम्मीद न पा रहे थे। दादी जान, अम्मी जान अपने जैसे ही गरीब लोगों में मेरा रिश्ता देने की ख्वाहिशमंद थीं। फिर मकान का आधा हिस्सा तो फ़रोख्त करना ही पड़ना था। कुछ लोग मकान का वो हिस्सा खरीदने के ख्वाहिशमंद थे जहाँ कुआं था, मगर दादी जान का कहना था वो मकान का सौदा तब ही करेंगे जब मेरी बात पक्की हो जाएगी। एक रात ख्वाब में दादी जान को ये इशारा मिला कि जायदाद फरोख्त मत करो, नुकसान में रहोगी। उन्होंने इसका जिक्र अम्मी से और मुझसे भी किया, मगर हमने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो न दी और ख्वाब को भूल गईं कि ये इशारा क्यों मिला। कुछ अरसा बाद दादी जान ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद लिबास में मलबूस साया इनके बिस्तर के करीब आया और इनका हाथ थाम कर इनको मकान के खाली हिस्सा की तरफ ले गया। वहां पहुंचकर साये ने ज़मीन को छुआ तो इसके छूते ही पानी का चश्मा फूट निकला। इसके बाद साये ने दादी जान का हाथ पकड़ा और वापस बिस्तर पर लेटा दिया। दादी जान ने इसको अहमियत ना दी और ना ही इसका जिक्र किया। अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा, मगर दादी जान ने इस तरफ तवज्जो न दी। तीसरी रात वो साया फिर आया और दादी जान का हाथ पकड़कर इनको उसी जगह पर ले गया और पहले की तरह ज़मीन को छुआ, जिसमें से एक चश्मा फूट निकला। लेकिन इस दफ़ा वो इनको बिस्तर पर छोड़ने की बजाय इन्हें वहीं पौधों के पास छोड़कर गायब हो गया। दादी जान की एकदम से आंख खुल गई। वो तारीकी में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने खौफ से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मी जान की आंख खुल गई। हम फौरन इनके पास पहुंची और इनको बड़ी मुश्किल से कमरे में लाईं। इनके कुछ हवास बहाल हुए तो उन्होंने हमें इस ख्वाब के मुतल्लिक जो मुसलसल आ रहा था बताया और कहने लगी, हमें इस जगह ज़मीन खोदनी होगी। हमने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन एक मज़दूर बुलाकर इसे इस जगह से ज़मीन खोदने का कहा। इसने 2 फुट ही ज़मीन खोदी होगी कि वहाँ पानी का चश्मा फूट पड़ा। पानी बिल्कुल साफ था और बुलबुलों की शक्ल में निकल रहा था। जब हमने इस पानी का जायका चखा तो हमें मायूसी सी हो गई, क्योंकि पानी का जायका कुछ अजीब और तेज़ किस्म का था। फिर हमने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसके आदी हो गए और पानी दादी जान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। उस दिन के बाद दादी जान को ख्वाब में एक मर्तबा दोबारा वो बुज़ुर्ग ख्वाब में नज़र आए और वो मुस्कुरा कर दादी जान को देख रहे थे और बताया कि वो जिन्नात में से हैं और इसी घर में रहते हैं और वो उनका भला चाहते हैं, इसलिए और वो दादी जान की इबादत से बहुत खुश थे, इसलिए ज़मीन से पानी का निकलना, और बताया कि ये पानी शिफा वाला है जो उन्होंने दादी जान को तोहफे के तौर पर दिया। उन्होंने वो पानी मोहल्ला के डॉक्टर को चेक करवाया
انہوں نے سونگھا پھر چکھا اور یہ رائے دی کہ یہ معدنی پانی ہے، اور ان جوڑوں کے دردوں میں بھی نمایاں کمی آئی، کمزوری بھی دور ہونے لگی۔ انہوں نے وہ پانی محلہ کے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے سونگھا پھر چکھا اور یہ رائے دی کہ یہ معدنی پانی ہے۔ پھر اس ڈاکٹر نے وہ پانی لیبارٹری میں بھیجا تو وہاں سے بھی یہی رپورٹ آئی کہ یہ معدنی پانی ہے اور یہ شفا بخش ہے اور اس سے کئی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جب اور لوگوں کو اس عجیب و غریب پانی کے متعلق معلوم ہوا تو لوگ پانی لینے کے لیے ہمارے گھر آنے لگے۔ ہمیں پانی کے عوض ہمیں رقم دینا چاہی، مگر دادی جان نے منع کر دیا۔ اس پانی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن ایک بڑا سائنسدان نما ڈاکٹر ہمارے گھر میں آ گیا اور اس پانی کی خاصیت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایک بھاری رقم کے عوض ہمارے تصور سے بھی جو زیادہ تھی، ہم سے وہ گھر خرید لیا اور اس نے ہمیں وہاں پر ایک لیبارٹری قائم کر لی۔ اسی ڈاکٹر نے ہمیں شہر میں ایک خوبصورت مکان خرید کر دیا۔ بینک اکاؤنٹ میرے نام سے کھلوا دیا گیا، جس میں ساری رقم جمع کرا دی گئی۔ مہینوں میں ہماری زندگی بدل گئی، زندگی کی ہر آسائش میسر آ گئی، میری شادی بھی ہو گئی۔ برسوں بیت گئے، میں اب 2 بچوں کی ماں ہوں۔ دادی جان اور امی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں شوہر اور بچوں کے ساتھ ہمراہ مدینہ منورہ میں رہتی ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی وہیں ہے۔ انہی کے طفیل تو مجھے زندگی کی خوشیاں ملی تھیں۔ میں اب روزانہ ہزاروں بار درود شریف پڑھتی ہوں اور مرتے دم تک پڑھتی رہوں گی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔